ڈاکٹر کریم اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا اس ہسپتال میں ٹرانسفر ہوا تھا۔ یہ شہر اتنا بڑا نہیں تھا اور ابھی ترقی پذیر شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ڈاکٹر کریم ہی اس ہسپتال کے واحد ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر کریم کو رہنے کے لیے جو اپارٹمنٹ دیا تھا وہ شہر سے کچھ دور تھا۔ یہ ایک خاموش سی جگہ تھی۔ ڈاکٹر کریم مزاج کا تھوڑا سخت آدمی تھا۔ رات کا پہر تھا اور ڈاکٹر کریم سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اتنے میں موبائل کی رنگ بجتی ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر کریم کچھ حیران ہوا کہ اتنی رات کو کس کی کال آئی ہوگی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ڈاکٹر کریم نے کال نہیں اٹھائی اور موبائل رکھ دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں دوبارہ رنگ بجی اور ڈاکٹر کریم نے اس بار غصے سے کال اٹھائی اور بولا، کیا مسئلہ ہے اتنی رات کو؟ سر، میں اسپتال سے، ایک ایمرجنسی کیس ہے، جلدی آ جائیں۔ کیا زیادہ سیریس کیس ہے؟ ہلو شاید کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کریم نے اس نمبر پر دوبارہ کال کی، لیکن فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کریم نے تھوڑا سوچا اور دل ہی دل میں بولا، اتنی رات کو کیا ایمرجنسی ہوگی؟ اور اب اس ریسیپشنسٹ کو کال بھی نہیں لگ رہی، اور سب سے عجیب بات کہ موبائل بند جا رہا ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ اتنی رات کو ہسپتال سے ڈاکٹر کریم کو کال آئی ہو۔ خیر، ڈاکٹر کریم جلدی سے تیار ہوئے اور گاڑی میں بیٹھے اور اسپتال کی جانب چل پڑے۔ آج سے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا کہ رات کو 2 بجے ان کو کسی کی کال آئی ہو۔ بہرحال ڈاکٹر کریم گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہوئے اسپتال کی جانب چل پڑے۔ راستے میں گپ اندھیرا تھا اور ہر طرف رات کے اس سناٹے میں عجیب سی وحشت تھی۔ نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات، ہر طرف بس گہرا اندھیرا۔ ڈاکٹر کریم نے اس گاڑی کی ونڈوز اوپر کی ہوئی تھیں اور اندر سے لاک بھی کر لی، کیونکہ اس سنسان راستے سے اب انہیں وحشت آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کریم کو آگے جا کر رکنا پڑا، کیونکہ اشارے پر ریڈ لائٹ بلنک کر رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اب چاہتا تھا کہ جلد سے جلد اسپتال پہنچ جائے، کیونکہ اب اسے کافی ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک کسی نے اس کی گاڑی کے شیشے کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر کریم ڈر کی وجہ سے اپنی سیٹ پر آ چلا اور گھبرا کر بولا، کون ہے وہاں؟ کون ہے؟ اچانک سے ایک بندہ نمودار ہوا اور اشارہ کر کے اسے شیشہ نیچے کرنے کو کہا۔ حلیے سے وہ کوئی فقیر لگتا تھا جو انتہائی بری حالت میں تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ جب ڈاکٹر کریم نے شیشہ نیچے نہیں کیا تو اس فقیر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اشارے پر کھڑے ڈاکٹر کریم کی گاڑی کے شیشے کو زور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ رات کا سناٹا اور ہر طرف خاموشی، اوپر سے اب یہ فقیر۔ ڈاکٹر کریم کے ماتھے پر پسینہ ہی پسینہ تھا، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گاڑی میں رکھے ٹیشو پیپر کو اٹھایا اور پسینہ خشک کر کے آہستہ آہستہ شیشہ تھوڑا نیچے کیا تو وہ فقیر کچھ عجیب سی آواز میں بولا، آج تم اسپتال مت جانا، آج تم اسپتال مت جانا۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ڈاکٹر کریم نے فوراً شیشہ اوپر کیا۔ اس کی سانسیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ وہ فقیر اب کہکہے لگا رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں اس کے کہکہے گونج رہے تھے اور وہ کہکہے لگاتا ہوا دوڑ کر درختوں کی جانب غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر کریم کافی گھبرا چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اسے پاگل سمجھ کر اگنور کر دیا اور ایک گہری سانس لی
اور گاڑی پھر سے چلانے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر کریم اپنے ہسپتال کے باہر پہنچ چکا تھا۔ ہسپتال دھند کی لپیٹ میں تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہسپتال کو رات کے اندھیرے میں دھوئیں نے گھیر لیا ہے۔ جب ڈاکٹر کریم نے ہسپتال پر نظر ڈالی تو اس کے پیروں سے تو جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے اب اپنی گاڑی کو پارکنگ میں لگایا اور ہسپتال کی طرف پیدل چل پڑا۔ جب وہ انٹرنس پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گارڈ بیٹھا ہوا ہے اور آج اسے گارڈ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں تھیں اور وہ بڑے ہی عجیب انداز میں ڈاکٹر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب ڈاکٹر اس کے پاس سے گزرا تو اس نے ڈاکٹر کو سلام بھی نہیں کیا۔ یہ بات ڈاکٹر کو بڑی عجیب سی لگی کیونکہ گارڈ آتے جاتے اس کو سلام لازمی کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر کریم حیران ہوا اور گارڈ سے بولا، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ گارڈ نے یہ سن کر زور سے کہہ لگایا اور تھوڑی ہی دیر میں رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا، صاحب وہ واپس آ گیا ہے، صاحب وہ واپس آ گیا ہے۔ اور یہ کہتے کہتے وہ حیرانی اور ڈر سے اوپر کی جانب دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کریم نے اس سے پوچھا، کون آ گیا ہے؟ تو گارڈ نے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر نے جب اوپر دیکھا تو گارڈ ایمرجنسی روم کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کو لگا شاید مریض کے بارے میں کہہ رہا ہے اور ڈاکٹر کریم اسے اگنور کرتے ہوئے آگے جانے لگے۔ آگے جا کر اس نے لفٹ کا بٹن دبایا۔ جیسے ہی وہ لفٹ کے اندر گیا اور لفٹ اوپر جانے لگی تو لفٹ کی لائٹیں بلنک کرنے لگیں۔ ڈاکٹر کریم کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ اب ڈاکٹر کریم بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بہرحال لفٹ فرسٹ فلور پر جا پہنچی۔ اس نے اوپن کا بٹن دبایا اور لفٹ سے باہر آیا۔ سامنے ریسیپشنسٹ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے جا کر ریسیپشنسٹ سے پیشنٹ کے بارے میں پوچھا، پیشنٹ کہاں ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی حالت بتاؤ اور انجری کے بارے میں بتاؤ۔ ریسیپشنسٹ نے بتایا کہ اس کا نام سلیم ہے اور ہیڈ انجری ہے۔ ڈاکٹر کریم نے پوچھا کہ اسے اینستھیزیا دیا ہے اور بلڈ کا بندوبست کیا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے عجیب سی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا اور کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر کریم کو بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، اب تم 2 ٹکے کی مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ اور یہ بول کر ایمرجنسی روم کی طرف چل پڑا۔ پیچھے سے ریسیپشنسٹ نے زوردار کہہ لگایا۔ ڈاکٹر کریم نے غصے سے پیچھے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ریسیپشنسٹ اب غائب تھی، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ تھوڑے لمحے بعد ہسپتال کی لائٹیں بلنک کرنے لگیں اور پھر ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اب ڈاکٹر کریم نے ڈرتے ہوئے اندھیرے میں پیچھے دیکھا تو ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کی لائٹیں بھی آن تھیں۔ ڈاکٹر کریم دبے دبے قدموں سے روم کی جانب چل پڑے۔ ان کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا اور وہ اپنی ٹائی سے بار بار اپنا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ایمرجنسی روم میں پہنچے تو سامنے بیڈ پر ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً 19 سے 20 سال کی لگ بھگ لگ رہی تھی پڑا ہوا تھا۔ اس کا سر سامنے سے پھٹا ہوا تھا اور اس سے خون نکل رہا تھا۔ ڈاکٹر کریم نے جب اس کے قریب جا کر اس کا معائنہ کیا تو اس نے دیکھا خون تو خشک ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر کریم اپنے ساتھ بڑبڑایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک ایمرجنسی کیس تھا، لیکن اس لڑکے کا خون ایسا لگ رہا تھا کہ کافی پرانا ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے اسٹیتھوسکوپ نکالا اور اس کے سینے پر رکھا۔ اسٹیتھوسکوپ رکھنے کے بعد ڈاکٹر بہت حیران ہوا کیونکہ اس کی سانس ہی نہیں چل رہی تھی اور اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا، وہ ایک مردہ تھا۔ ڈاکٹر کریم نے جب اسے غور سے دیکھا تو وہ بولا، سلیم کی لاش یہاں کیسے؟ ڈاکٹر کریم سمجھ گیا تھا
کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے ڈرتے کپکپاتے ہاتھ سے اپنی جیب میں موبائل ڈھونڈنا چاہا جو وہ گاڑی میں چھوڑ آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کچھ سوچتا، وہ مردہ اپنی جگہ اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ ڈاکٹر کریم نے چیخ کر بولا، سلیم تم؟ سلیم بولا، ہاں میں۔ کیوں پہچانا نہیں؟ اور زوردار کہہ لگایا۔ ڈاکٹر کریم بولا، پر تم تو 2 دن پہلے اس اسپتال میں فوت ہو گئے تھے۔ اب وہ کریم بولنے لگا، ہاں تمہاری وجہ سے، تم سب کی وجہ سے، کسی کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ اور پھر سے وہ زوردار کہہ لگانے لگا، اور ڈاکٹر کریم پسینے میں بے بس کھڑا حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلیم بولا، گارڈ کو میں نے مار دیا کیونکہ اس کی وجہ سے میں لیٹ ہسپتال میں داخل ہوا اور اسے کھانے کی پڑی تھی۔ ریسیپشنسٹ کو بھی میں نے مارا ہے کیونکہ اس نے آپریشن سے پہلے ہم سے پیسے مانگے تھے اور خواہ مخواہ تمہیں بلانے میں دیر لگائی تھی۔ اب تمہاری باری ہے، کیونکہ تم اس دن لیٹ نہ آتے تو میں نہیں مرتا۔ تمہیں اس دن اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کرنے کی پڑی تھی۔ یہ بولتے ہوئے سلیم بیڈ سے نیچے اترا اور ڈاکٹر کی اور آنے لگا۔ ڈاکٹر الٹے قدموں تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی ڈاکٹر کریم دروازے کے پاس پہنچا تو ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ بند ہو گیا اور وہ دروازے سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ اس کی اینک نیچے گر گئی تھی اور اس کا سارا سامان جیب سے گر کر فرش پر بکھر چکا تھا۔ لیکن ڈاکٹر کریم لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور کمرے کے کونے میں موجود کھڑکی کی طرف لپکا اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ کوئی۔ اس کی آواز رات کے اس پہر کون سنتا؟ اب کمرے کی لائٹیں بلنک کرنے لگیں اور پھر گپ اندھیرا چھا گیا اور ساتھ میں خاموشی بھی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے ڈاکٹر کریم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب ڈاکٹر نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کانپتے ہوئے پسینے میں شرابور آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف مڑا اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ سلیم جو ڈاکٹر کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اس نے ایک زوردار کہہ لگایا اور ایک زور کا مکہ دے کر ڈاکٹر کو کھڑکی سے باہر گرا دیا۔ اب ڈاکٹر نیچے گرتے ہوئے کھڑکی میں کھڑے سلیم کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ سیکنڈز بعد وہ اپنی گاڑی کے اوپر گرا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ ڈاکٹر کریم آخری سانسیں لے رہا تھا اور حیرت بھری نظروں سے کھڑکی میں کھڑے سلیم کو دیکھ رہا تھا جو اب ہنس رہا تھا، اور پھر وہ غائب ہو گیا۔ ڈاکٹر کریم تھوڑی دیر بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی لاش پڑی تھی اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ یہ ڈاکٹر کریم اب دوبارہ کسی اور کا آپریشن نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کی ڈیڈ باڈی اپنی ہی گاڑی کے اوپر خون میں لت پت پڑی ہوئی ہے۔